نیکسٹ کوشچن علی بھائی، فقہ حنفی میں امام مسجد کے لیے جن 2 شرائط کا ذکر آپ اکثر سکپ کر دیتے ہیں، پلیز کبھی ہمت کر کے ٹروتھ لور بنتے ہوئے عوام الناس کو بھی بتا دیں۔ ٹروتھ لور ہے، ٹروتھ لور میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں ان کی بیہودہ باتیں بتاؤں، ٹروتھ لور میں اس لیے ہوں کہ میں آپ کو کتاب و سنت کا جو ٹروتھ ہے وہ ریویل کروں۔ وہ ایک مکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حرم مکہ میں، ان سے پوچھیں، وہ ایکسپرٹ ہیں، وہ اس سے زیادہ انٹینسٹی کی باتیں کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو جو عورتوں کی کر رہا ہے وہ مردوں کی بھی کر لے گا۔ عورتوں کی ایک مرد کے لیے بات کرنا مشکل ہوتی ہے نا، تو مرد کے لیے بھی کر لے گا وہ بات۔ تو ان سے جا کے پوچھیں۔ ہم آپ کو مسلم شریف میں بتا دیتے ہیں کہ 4 شرائط ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ امام اس کو بناؤ جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا علم جانتا ہو، کتاب اللہ میں برابر ہو تو سنت کا علم، سنت میں بھی برابر ہوں، پھر دیکھو ہجرت کس نے پہلے کی، یعنی دین میں سینئر کون ہے، اس میں بھی برابر ہوں، تو پھر دیکھو عمر میں کون زیادہ ہے۔ عمر کا نمبر آخری ہے۔ پہلی چیز کتاب اللہ اور سنت کا علم ہے۔ علم میں یعنی کتاب اللہ کو پروناؤنس بھی کرنا اور اس کا علم بھی، لیکن یہ شرط امامت کی اس حوالے سے نہیں ہے کہ جس کے پاس علم کم ہے تو وہ شخص زیادہ علم والے کا امام نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ پریفریبل ہے۔ ورنہ تو میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، تو اصول اگر نماز نہ ہوتی تو وہ نہ پڑھتے۔ ٹھیک ہے، مدنی لطیفہ 30 دسمبر 2019 کو جب غامدی صاحب کو ملنے گئے نا، تو نماز ظہرین کا وقت آیا، ظہر اثر نے جمع کی، میں پیچھے ہی کھڑا تھا، وہ انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی شیخ صاحب آپ نے نماز پڑھانی ہے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، تو میری آپ کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ ان کا آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی، میری آپ کے آگے نہیں ہوگی۔ یہ ان کی عاجزی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ تفنن کی حس رکھتے ہیں، ان کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں میری آپ کے آگے نہیں ہوگی، آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ ان کی عاجزی ہے، ہمارے حق میں تو حقیقت ہے۔ تو میں تو ہر ایک بندے کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن قرآن اس کو صحیح آنا چاہیے۔ اگر قرآن وہ غلط پڑھتا ہے امامت کا حل نہیں ہے۔ باقی فقہ حنفی کی جو 2 شرائط ہیں وہ انتہائی بیہودہ ہے، اور ہمارا کیمرہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے، لیکن جس کو انٹرسٹ ہے تو وہ جا کے پوچھ لے۔ تو جب پوچھیں گے نا آپ تو وہ آگے کہیں گے یہ لکھا تو ہوا لیکن مفتہ بھی قول نہیں ہے، کہ اس پہ فتویٰ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قول تو ہے لیکن ہم اس پہ فتویٰ نہیں دیتے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ جو لکھا ہوا کیوں ہے، اور یہ کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں آیا ہے کہ وہ جو 4 شرائط میں برابر آئے تو آگے یہ لکھے، اور اگر اس شیطانی دماغ میں جو 2 شرائط آئی ہیں تو 50 تو میں اور آگے بنا دوں گا کہ جس کی وہ شرطیں بھی برابر نکل رہی ہوں۔ پھر اگے اے چیک کرے، پھر اے چیک کرے، پھر اے چیک کرے، وہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ بند کر دو، ٹھیک ہے۔ اے علماء سے پوچھ کے چلے، کہتے ہیں نہیں علماء سے نہیں، دور کرتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اپنے علماء سے جا کے پوچھیں وہ 2 شرطیں کون سی ہیں، اور اگر آپ کو نہ بتائیں اور منہ چھپائیں تو آپ سمجھ جائیے گا کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابا نے ایڈی پیڑی گل لکھی ہے، وہ 10 نہیں دس دیتا ہوں۔ سر یہ بھی تو ہے کہ سنا ہے کہ جس امام کے لیے دل میں بغض ہو اس کے امام نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بالکل جعلی روایت ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مولوی سے پوچھنے سے پہلے وہ یہ کہہ دے گا کہ بھئی من پتہ لگ گیا تو کیسے سیشن ہوگا۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جس کے دل میں بغض ہو امام کے لیے نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں 695 نمبر روایت ہے، صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین سیدنا عثمان سے کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، مسجد پہ فتنہ گر امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے۔ تو بغض ہی تھا نا اس کے لیے کہ حضرت عثمان کا مخالف ہے، تو آپ نے فرمایا نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ تو بغض والے امام کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی جبکہ نماز وہ ٹھیک پڑھا رہا ہو۔ نماز ٹھیک پڑھانا یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ فرائض صحیح ادا کر رہا ہو، اگر فرائض ادا نہیں کر رہا تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا۔ وہ 694 نمبر حدیث ہے، لوگ غلط نمازیں بھی پڑھائیں گے، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہو، یعنی وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو پوسچرز ہیں نا وہ وہی رکھے۔ تو وہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے نماز کی حفاظت کی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک نماز کا بلو پرنٹ دنیا کے ہر مسلمان کا ایک ہی ہے۔ سب 4 رکعت والی نماز میں پہلے قیام کرتے ہیں، ہر رکعت میں 1 رکوع اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اور ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اور چوتھی رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیرنا، یہ سب کا کامن ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکتا تو آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھ پاتے۔ آپ چاہے ارسال الیدین کریں یا وضع الیدین کریں،
ہر معاملے میں آپ امام کی پیروی کر سکتے ہیں، ٹھیک، آپ سنت کے مطابق پڑھیں، اس کی غلطی کا بعد اس پہ ہوگا۔ جی اس میں یہ الفاظ ہے، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ تو امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ خلیفہ راشد نے ہمیں حکم دیا کہ بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، جس کو آپ کافر نہیں کہتے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ مجھے کہ قادیانیوں کے پیچھے یا نصیریہ کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی، ہم ظاہر ان کو کافر سمجھتے ہیں، جن کو ہم کافر نہیں کہہ رہے مسلمان سمجھ رہے ہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک ہے علی بھائی، نیکسٹ کوسچن علی بھائی، فضائل اعمال اور فیضان سنت میں شیخ احمد رفاہی کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ نقل ہوا ہے کہ سن 555 میں روزہ شریف کی حاضری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال کر 90,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا معجزہ ظاہر فرمایا۔ جی آپ معجزات کے منکر ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آئے دن اس واقعے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس لیے مذاق اڑاتا ہوں کہ یہ کہانی ہے، اس طرح کا کوئی معجزہ ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا، یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو معجزہ کہہ کے مان لیں گے۔ تو میں پھر ایک فیبریکیٹ کرتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر نے اپنے زمانے میں ایک ایسی سیڑھی بنائی کہ صحابہ کرام ایک نماز چاند پہ ادا کرتے تھے، دوسری مدینہ شریف میں، تو میں کہوں آپ منکر ہیں؟ کہانی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ اس وقت کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں مولا علی اور سیدنا ابوبکر کے حوالے سے جو کچھ ہوا، وہ سب سے بیسٹ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے آواز دیتے کہ بھئی آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو۔ 6 مہینے حضرت علی ناراض رہے ہیں، بعد میں حضرت ابوبکر کو بلوایا انہوں نے، اور پھر حضرت ابوبکر نے بھی اس مس ہینڈلی کے اوپر رو پڑے، تو پھر حضرت علی نے کہا میں آپ کی لانیہ بیعت کروں گا۔ میرا اس پہ یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، وہ آپ دیکھیں، میں نے پورا بریف کیا ہے۔ تو اس وقت تو کوئی نہیں ایسا ہوا۔ سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، بعد میں جو وہ روتی تھی، اس وقت نبی علیہ السلام آواز دیتے تھے، اسی حجرے سے تو نکل کے گئی ہیں۔ سیدہ عائشہ سے کوئی ضعیف روایت ثابت کرے کہ 47 سال اس حجرے میں رہنے والی لاڈلی ترین بیوی کو کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہو، اور اگر ہوئی ہوتی وہ چھپاتی نا۔ صحابہ کرام کو جب حضور کی زیارت ہوتی تھی وہ بتاتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کو ہوئی ہو جو ان کے غم میں فوت ہو گئی۔ یہ سب کہانی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی وہ 90,000 کا مجمع موجود تھا۔ 90,000 کا مجمع تو آج سے 150-200 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا۔ اور دوسرا 90,000 کی موجودگی میں اگر ہاتھ نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں؟ 90,000 بندہ تو تب دیکھے گا کہ وہ نبی علیہ السلام قبر سے نکل کے کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے۔ وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفاعی نے وہاں اشعار پڑھے کہ مصر سے میری روح آ کے آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی، اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے، اپنا ہاتھ نکالیں میں بوسہ دوں۔ تو اس کے برخلاف تو بخاری میں حدیث ہے 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر میں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی برکت سے دعا سے بارش نازل فرما دے تو بارش نازل ہو جاتی۔ حضرت عمر تو نہیں گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی میں بھی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کے مشورے پہ ایک دفعہ ایسے ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، آپ نے پہلے بھی میرے مشورے پہ ایسا معجزہ آپ سے ظاہر ہوا تھا، تو ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں، ہم یہ پیالہ لے کے آئیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ ان کو پتہ تھا نبی علیہ السلام سے وفات کے بعد اب یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے۔ سن نسائی میں حدیث ہے زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی بابے ہوتے درود نہیں ہوتا سرکار۔ ہاں جی اچھا، پھر ابو داؤد میں حدیث ہے اور امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب باندھا ہے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں سے لے کے ہیں کہ جو بندہ نبی علیہ السلام پر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے، لوٹا دیتا ہے، وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیں جی ثابت ہو گیا۔ تو اس سلام کے جواب کی آواز آتی ہے روزہ شریف پہ کسی کو؟ نہیں۔ تو جب آواز نہیں آ رہی تو ہمارا پہنچنا بھی برزخی، جواب دینا بھی برزخی، ورنہ آپ ہمارا پہنچنا کہہ رہے ہیں کہ فزیکل ہے کہ وہ سن رہے ہیں، پھر ان کا جواب بھی فزیکل ہونا چاہیے۔ کتنی انٹلیکچوئل بات ہے۔ یہ سب برزخی معاملات ہیں، اور یہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ شیخ احمد رفاعی والا واقعہ بالکل جھوٹا گستاخانہ واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی۔ سورہ انبیاء کے اندر آیت ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
مردے زندہ کرتے تھے، وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، وہ صرف دکھاتے تھے مردوں کو زندہ کر کے، وہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے، پھر وہ اسی وقت مر جاتے تھے، چلتے پھرتے نہیں تھے، نا 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 انج نہیں سی ہوندا. مردے اچھا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں کرتا. دیکھو کیسی انالوجی بناتے ہیں، کیسی. ٹھیک یہ جناب وہ برات ڈب گئی، انہوں نے اپنی برات ڈوب چڑی اللہ کے فضل نال. سب کہانی ہے جھوٹ، کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا. یہ معجزہ تو نبی الاسلام کے حق میں نہیں ہے. سورہ انبیاء پڑھیں، نام ہی انبیاء ہے، نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہو، 17واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو وہ معجزے کیوں نہیں ہمیں دکھاتا جو اگلے انبیاء کے یہ خود ہم سے بیان کرتا ہے. ہائے دسو، قرآن تو نفی کر رہا ہے اور کافروں کا اعتراض لے کے آ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں مردے زندہ کرتا، اس کے لیے آسمان سے بجلی کیوں نہیں نازل ہوتی ہماری قربانی کو کھا جائے. سورہ بنی اسرائیل میں 8 معجزات وہ کہتے تھے یہ کر کے دکھائے، آسمان پہ چڑھ کے بتائے، اشارہ کرے تو اس کے لیے باغ بن جائیں. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں ایک بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ کے پاس ہے. تسی کہہ دو شیخ عبدالقادر جیلانی سب کچھ کر سکتے ہیں. سر کوئی پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے وہ معجزات جو اللہ اٹیچ کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا تھا تو ڈر کے بھاگے کیوں تھے؟ اگر انہوں نے خود ہی بنایا تھا تو. جیسا بچہ پہلی دفعہ جب ماچس جلاتا ہے نا تو ڈرتا ہے نا، اس کے بعد وہ کئی بار جلاتا رہتا ہے، چیزوں بھی آگ لا چھڑتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے ایکسپیرینس میں چیز آ جاتی ہے. اگر حضرت موسیٰ نے خود عصا کو بنایا ہوتا اژدہا تو پہلی دفعہ ڈر کے نہ بھاگتے. پھر اللہ نے کہا نہیں ہاتھ لگا واپس آ جائے گا. اچھا اس کے بعد پھینکتے تھے بن جاتا تھا. اور جب سمندری جھیل کے کنارے آئے مصر سے نکلتے ہوئے تو ساتھیوں نے کہا مروا تھا جے سرکار، پیچھے بھی موت، آگے سمندر وہ بھی موت. تو اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے کہ اب میں کیا کروں. تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ یہ عصا پانی پہ مار راستہ بن جائے گا. تو خود کو نہیں تھا مار لیا انہوں نے. سر ان کو یہی پتا تھا کہ یہ عصا صرف اژدہا بنتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور سر وہ کر بھی لیتے، ہونا کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کا امر نہیں تھا. یہ سوئچ آپ آن کریں اور کرنٹ نہ ہو بیچ میں، تو اسی جتنا مرضی سونا سوئچ لگا دو کچھ نہیں ہوئے گا. کرنٹ ڈیوائن سپارک تو اللہ کا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام چاہے جتنی بار مرضی سوٹا مار دے رستہ نہیں سی بننا جب تک اللہ نے اجازت نہیں دینی تھی. تو سر جب معجزات کا یہ حالت ہے بابے کی تھے تو سر اے کھنگ کے ایک بار کھنگ کے کہو کہ مرنے